جہاں اجتماع ہے اس گاؤں کا نام لدوگا۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان و کرم ہے کہ رب کریم نے ہمیں جمعے کی نماز کے لیے مسجد کے اندر جمع فرمایا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یوں ہی نمازوں کو قائم اور دائم رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ کہ 8 ربیع الاول کی آج کی تاریخ ہے، اور چند روز کے بعد جب 12 تاریخ آئے گی کہ جس کو ہم اور آپ 12 وفات کہتے ہیں، کہ جس دن مسلمانوں میں ایک الگ امنگ ظاہر ہوگی، ایک جشن کا ماحول ہوگا، بہت سے لوگ 12 ربیع الاول کو خوشیاں مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، ڈی جے بجاتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں، قوالی سنتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے کام ہیں جو کام 12 ربیع الاول کو مسلمان کیا کرتا ہے۔ اس لیے کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی نظر میں ہمارے محبوب پیغمبر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کی 12 تاریخ کو پیر کے روز پیدا ہوئے، اسی لیے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ جنم دن مناتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی ایک صحیح حدیث سے بھی
یہ بات ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کی 12 تاریخ کو پیدا ہوئے کسی ایک حدیث سے، یعنی کوئی ایک صحیح حدیث ایسی نہیں ہے جس پر علماء نے، مجتہدین نے باتفاق رائے یہ کہا ہو کہ یہ بالکل صحیح حدیث ہے اور اس حدیث میں یہی لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کی 12 تاریخ کو پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں اختلاف ہے، بعض حدیثوں میں 8 ربیع الاول آتا ہے، بعض میں 9 ربیع الاول آتا ہے، بعض میں 2 ربیع الاول آتا ہے اور بعض حدیثوں میں 12 ربیع الاول آتا ہے۔ لیکن مسلمانوں نے یہ بات مان رکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ بھی مسلمانوں کی نظر میں 12 ربیع الاول، جبکہ آپ کی وفات میں بھی اختلاف ہے۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن 12 ربیع الاول کو سمجھنا، سب سے اول تو یہی بات پختہ نہیں ہے، یہی بات پکی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کی پیدائش ربیع الاول کی 12 تاریخ کو۔ دو باتیں پکی ہیں، ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے وہ دن پیر کا دن تھا، یعنی کہ سوموار کا دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے میں پیدا ہوئے وہ مہینہ یہی مبارک مہینہ تھا ربیع الاول کا، جو مہینہ ابھی چل رہا ہے۔ لیکن تاریخ اس بات میں اختلاف ہے، الگ الگ علماء کے قول۔ اب آتے ہیں دوسری بات کہ اگر مان بھی لیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 8، 9 یا 2 ربیع الاول چھوڑ کر 12 ربیع الاول کو ہی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو آدمی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، یعنی کہ اگر ایک مسلمان انگریزوں کی طرح بننے کی کوشش کرے گا، ایک مسلمان عیسائی بننے کی کوشش کرے گا، ایک مسلمان سکھ یا ہندو بننے کی کوشش کرے گا، تو قیامت کے دن اللہ کے رسول نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو آدمی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، کسی قوم کی شکل و صورت اختیار کرے گا، تو قیامت کے دن اس آدمی کا انجام بھی اسی قوم کے ساتھ ہوگا۔ ایک آدمی اگر اپنے آپ کو انگریز بنانے کے لیے انگریزوں کی طرح داڑھی کٹوائے گا، اگر اپنے آپ کو فلم اسٹار بنانے کے لیے ہیرو کی طرح بات رکھے گا، ہیرو کی طرح اپنی داڑیاں کٹوائے گا، تو قیامت کے دن اللہ اس آدمی کو بھی، اس مسلمان کو اسی فلم اسٹار اور انگریز کے ساتھ اٹھائے گا۔ جو انجام اس انگریز کا ہوگا وہی انجام اس مسلمان کا ہوگا۔ یہ اس حدیث مبارکہ کا مطلب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو آدمی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ آدمی اسی قوم کا حصہ ہے، وہ ہمارا حصہ نہیں ہے۔ اب جو مسلمان جنم دن مناتا ہے، برتھ ڈے مناتا ہے، خواہ اپنی اولاد کا، اپنے ماں باپ کا، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر 12 ربیع الاول میں جشن مناتا ہو، خوشی مناتا ہو، یہ ظاہر کرتا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہی کے دن پیدا ہوئے تھے، اس لیے ہم آپ کا جنم دن مناتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جنم دن منانا، برتھ ڈے منانا یہ تمہاری تہذیب نہیں ہے، یہ تمہارا طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ تو انگریزوں کا ہے جو تم نے لے لیا، یہ طریقہ تو اس یورپ اور مغربی تہذیب و تمدن کا ہے
جو تم نے اختیار کر رکھا ہے، تو اگر تم بھی جنم دن مناؤ گے انگریزوں کی طرح تو تمہارا بھی انجام وہی ہوگا جو انجام انگریزوں کا۔ اب تیسری چیز، لوگ اس بات کی دلیل پیش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کا اس دنیا میں آنا، یہ ساری کائنات کے لیے باعث فخر ہے، باعث رحمت ہے، یقیناً رحمت ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کی اور اللہ سے رو رو کر کے معافی مانگتے ہیں، پھر ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار عالم، تم مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف کر دے۔ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم کیسے جانتے ہو کہ محمد کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ جس شخص کا نام اللہ کے نام کے ساتھ جڑا ہو، اسی لیے میں نے اس شخص کا واسطہ دے کر اپنی غلطی کی معافی مانگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر مجھے محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں آدم تجھے بھی پیدا نہ کرتا، اگر مجھے محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں اس پوری دنیا کو پیدا نہ کرتا۔ مجھے محمد کو پیدا کرنا تھا، اس لیے میں نے ان کے صدقے میں ساری دنیا کو پیدا کیا۔ تو حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ کی ولادت اس دنیا کے لیے، کائنات کے لیے باعث فخر ہے، رحمت کی بات ہے۔ آپ تمام جہان کے لیے رحمت للعالمین ہیں۔ لیکن اب سوال ہوتا ہے کہ ایک دوسری حدیث ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ما لیس له فهو رد، ما لیس منه فهو رد۔ اما عائشہ فرماتی ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اس دین کے اندر، جو دین میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں اپنے صحابہ کے ہاتھوں، اس سے پہلے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ نازل ہوئی سورہ مائدہ کی، جس میں اللہ نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یعنی کہ یہ جو دین، جو قانون ہم نے اپنے دیا ہے، یہ قانون آج مکمل ہو گئے، اس کے علاوہ کوئی قانون ہم تمہارے اوپر نازل اور لاگو نہیں کریں گے۔ یہ ایک آخری قانون تھا، آج ہم نے قانون کو مکمل کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر یہ قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے اس دین کو مکمل کر دیا، اب اس کے بعد کوئی دین آنے والا نہیں، یعنی اس کے بعد کوئی حکم آنے والا نہیں ہے۔ جتنے احکام نازل ہونے تھے وہ احکام نازل ہو چکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے صحابہ کرام کو پورا کا پورا دین سکھا دیا کہ سود کا کھانا حرام ہے، شراب کا پینا حرام ہے، جوا کھیلنا حرام ہے، نمازوں کو قائم کرو، زکات ادا کرو، فلاں فلاں احکام، جتنے احکامات تھے اللہ کے رسول نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ہاتھوں میں دے دیے کہ یہ تمام احکامات اللہ کی جانب سے میں لایا اور میں نے تمہیں دے دیا۔ اب تمہارا کام ہے کہ تم آنے والی نسلوں پر، آنے والے مسلمانوں پر یہ حکم پہنچانا، یہ جتنے قوانین اللہ نے بھیجے ہیں تمام قانونوں کو آنے والی نسلوں تک پہنچانا۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے اپنے شاگردوں کو، تابعین کو دے دیا، تابعین نے صحابہ سے لے کر کے تابعین کو دے دیا، تابعین نے تابعین سے لے کر کے ائمہ مجتہدین کو دے دیا، ائمہ مجتہدین نے تابعین سے لے کر کے آگے کے اسلاف کو دیا، آگے کے اسلاف نے اکابرین کو، اکابرین نے علماء کو۔ یہ سلسلہ 1450 سال سے چلتا آ رہا ہے اور 1450 سال سے لے کر کے آج تک کوئی قانون یہ نہیں کہتا ہے کہ 12 ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال اس دنیا
مرتبہ بھی 12 ربیع الاول نہیں منایا، جشن نہیں منایا۔ آپ کے بعد صحابہ کو قانون ملا، صحابہ کی زندگی کے اندر آپ کا دور، صحابہ کا دور تقریباً 100 سال تک رہا ہے، اور 100 سالوں کے اندر کسی ایک صحابی نے بھی 12 ربیع الاول میں خوشی نہیں منائی۔ صحابہ کے بعد تابعین کا دور، تابعین نے خوشی نہیں منائی، تبع تابعین کا دور، تبع تابعین نے خوشی نہیں منائی، ائمہ مجتہدین کا دور، مجتہدین نے بھی خوشی نہیں منائی، اسلاف اکابر علماء، یہاں تک کہ تمام کے تمام انبیاء جتنے ہمارے بڑے بزرگ ہیں، کسی آئین دین نے 12 ربیع الاول میں خوشی نہیں منائی۔ آج کا بریلوی عالم بڑا ہو کر کے لوگوں کو بہکاتا ہے، گمراہ کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ 12 ربیع الاول میں جشن مناؤ، خوشیاں مناؤ، ڈی جے بجاؤ، یہاں تک کہ تم قوالیاں گاؤ، قرآن خوانی کرو، فاتحہ خوانی کرو، تمام کی تمام چیزیں اللہ کے رسول کی ولادت کی خوشی میں کرو۔ ہم آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا من احدث فی امرنا، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ آقا نے فرمایا من احدث فی امرنا، کہ جو آدمی اس دین کے اندر اپنی جانب سے کوئی بات ایجاد کرے گا، اپنی جانب سے کوئی بات پیدا کرے گا، فَهُوَ رَدٌّ فَهُوَ رَدٌّ فَهُوَ رَدٌّ، ایسا آدمی مردود ہے، ملعون ہے۔ ایسے آدمی پر لعنت بھیجنا جو اس دین کے اندر اپنی جانب سے کوئی بات پیدا کرتا ہو۔ اللہ کے رسول نے دوسری جگہ بیان فرمایا كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، کہ ہر ایک وہ چیز جو نئی بات دین کے اندر پیدا ہو وہ بدعت ہے، كُلُّ بِدْعَةٍ ضلالہ، اور ہر ایک بدعت گمراہی ہے، كُلُّ ضلالۃ فی النار، اور ہر ایک گمراہی تمہیں جہنم کے اندر لے کر کے جائے۔ اور یہ گمراہی، یہ بدعت جو نئی بات بریلیوں نے گھر رکھی ہے، جو نئی بات بریلیوں نے آج مسلمانوں کے درمیان میں ایجاد کر رکھی ہے کہ تم لوگ 12 ربیع الاول کے روز میں خوشیاں مناتے رہو، جشن مناتے رہو، فاتحہ خوانی، قرآن خوانی، یہ تمام کی تمام رسموں کو انجام دیتے رہو۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اگر تم لوگ ان بہکے ہوئے علماء کرام کے، ان پر بہکے ہوئے اور ان پھٹکے ہوئے علماء کرام کی باتوں میں چلو گے تو یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالی ایسا کرے گا تمہارے ساتھ کہ تمہاری قبروں کے اندر سے اللہ تمہارے چہرے کو پھیر کر پچھم کی جانب سے دوسری جانب کر دے گا۔ اس گمراہی میں اگر پڑو گے وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، تو یہ گمراہی تمہیں جہنم تک لے کر کے جائے۔ اس لیے 12 ربیع الاول یہ کوئی جشن اور خوشی کا دن نہیں، آنے والا ہے 12 ربیع الاول، یہ کوئی جشن اور خوشی کا دن نہیں، اس کا خیال رکھیں۔ یہ نہ سوچیں کہ جی ہم فاتحہ خوانی تو ہمیں کروانی چاہیے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ کوئی لا کر کے دکھائے کہ فاتحہ اس طرح کتابوں کے اندر درج ہے کہ ایک پلیٹ کے اندر حلوہ یا شیرینی رکھ دی اور بلایا امام صاحب کو کہ پڑھو قل اللہ احد، پڑھو قل یا ایھا الکافرون، فاتحہ خوانی کرو۔ نہیں ہے کسی کتاب کے اندر، نہیں ہے یہ کہ تم مسجد کے اماموں کو پکڑ پکڑ کے جاؤ اور انہیں کہو کہ جی ہمارے گھروں میں فاتحہ کرو، ان کی جیبوں کے اندر 100-200 روپے ڈال دو۔ یہ کام جائز نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے کسی کتاب کے اندر۔ اور اگر کوئی امام یا کوئی مولوی تم سے کہتا ہو کہ ہم سے کرواؤ فاتحہ، ہم کتاب میں دکھائیں گے، تو میں شرط کے ساتھ کہتا ہوں کہ لے کر جاؤ اس بڑے سے بڑے عالم کو، وہ ہمیں دکھائے کہ فاتحہ اس طریقے پر ہوگی۔ فاتحہ کیا ہے؟ فاتحہ قرآن کریم کے پڑھنے کا نام ہے۔ ہمارے ماں باپ مر گئے، جاؤ تمہارے قبرستانوں میں تالا لگا ہوا، تالے کھولو، جا کر کے قبروں پر فاتحہ پڑھو، کون منع کرتا؟ جاتے اپنے ماں باپ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے نہیں جاتے، اپنے گھروں میں 12 ربیع الاول کو فاتحہ کرواتے، بلا بلا کر کے اماموں کو، امام بہت سے مولوی کر دیتے 100-200 روپے کے چکر میں۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں ہمیں تو قرآن خوانی کا ثبوت دکھاؤ کسی شریعت کی کتاب کے اندر۔ کون سی کتاب، کون سی حدیث کہتی ہے جس میں لکھا ہو کہ تم 12-13 بچوں کو اکٹھا کرو، ان سے قرآن پڑھاؤ اور بدلے میں تم انہیں پیسے دو یا کھلاؤ؟ یہ بھی شریعت میں نہیں ہے، اس کا بھی ثبوت نہیں دے سکے گا کوئی مولوی، یہ بھی شریعت جائز نہیں کہتی اس کو۔ قرآن کریم پڑھنا ہے پڑھو، اپنے بزرگوں کے مرنے پر قرآن کریم پڑھو، اجر و ثواب بھیجو، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو، لیکن یہ رواج نہ بناؤ کہ پکڑ کر کے بچوں کو لائیں گے، ان سے پڑھائیں گے، بدلے میں انہیں کھلائیں گے، بدلے میں انہیں پیسے دیں گے۔ نہیں، اس رواج کو منع کرتا ہے اللہ۔ قرآن کریم بیچنے والی کتاب نہیں ہے کہ بچوں سے پڑھوا کر کے انہیں چند روپے دے دیے
اور اس رسم کو یوں ہی چلنے دیا. یہ تمام کی تمام خرافات ہیں، بدعات ہیں، اور ہر وہ کام جو بدعت ہے وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آپ کو جہنم کا راستہ دکھائے گی. اس لیے آپ حضرات اس بات کا خیال رکھیں کہ اس طرح کی بدعات و خرافات سے اپنی حفاظت کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق رحمت فرمائے. اور ایک صاحب آئے تھے چند روز پہلے، انہوں نے بتایا کہ بیگوسرائے کے ایک گاؤں میں لدورا گاؤں کے اندر آج 6، 7 اور 8 نومبر کو اجتماع ہے، اور تقریباً 6 ضلعوں کا اجتماع ہے، تقریباً پورے بہار کا ہی اجتماع ہے. اور اس اجتماع کے اندر ہر گاؤں سے 10,000 روپے وہاں کی کمیٹی کو چاہیے تاکہ وہ لوگ صحیح طور پر انتظام کر سکیں. تو اس گاؤں کی بھی ذمہ داری ہے کہ 10,000 روپے اکٹھا کر کے اس گاؤں تک وہاں کی کمیٹی تک پہنچائے. آپ حضرات اس کا بھی خیال رکھیں کہ آپ کے پاس اگر کوئی صاحب اس اجتماع کے لیے چندے کے لیے یا وصولی کے لیے آئے تو آپ حضرات زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں تاکہ صحیح طریقے پر وہاں کا کام انجام دیا جا سکے. جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی وہ سنتوں سے فارغ ہو جائے.